رافع حسین ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ کراچی کی سیاست اور خاص طور پہ ایم کیو ایم کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. اور بڑے عرصے بعد ہماری بڑے عرصے بعد بات ہو رہی ہے. تو رافع سب سے پہلے بتائیں بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویسے ملاقات ہو جاتی ہے لیکن چلیں اس معاملے پہ آپ بات ہو رہی ہے تو بھیا یہ بھی بتائیے گا لیکن ساتھ ہی بتائیں کہ یہ ہوا کیا ہے آخر یہ حیدرآباد مرکز میں. بہت شکریہ اشفاق, میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گی. ایم کیو ایم کی آپ نے بات کی, دیکھیں جب یہ اتحاد ہوا تو اس کے کچھ عرصے بعد ایم کیو ایم کی جو رابطہ کمیٹی تھی اس کو تحلیل کر دیا گیا تھا اور ایک مرکزی کمیٹی بنائی گئی جس میں 11 اراکین کو شامل کیا گیا. اب جب یہ مرکزی کمیٹی بنائی گئی اور رابطہ کمیٹی تحلیل کی گئی تو ایم کیو ایم کے کوئی 25 شعبہ جات ہیں جن کی نگرانی جو ہے وہ رابطہ کمیٹی کے اراکین کرتے ہیں. جب رابطہ کمیٹی تحلیل ہوئی تو یہ نگرانی بھی ختم ہو گئی. اب مستقل یہ کہا جا رہا تھا خالد مقبول صدیقی سے کہ آپ ورک ڈسٹریبیوشن جو ذمہ داریوں کی تقسیم ہے اس کو کریں, اور 2 دن پہلے تمام اراکین سے مشاورت کے بعد ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ایک ورک ڈسٹریبیوشن سرکولر جاری کیا جس میں 25 شعبہ جات کو مختلف اراکین کی نگرانی میں دے دیا گیا. اس کے بعد سوشل میڈیا پہ یہ چلنا شروع ہوا کہ یہ سرکولر فیک ہے, جھوٹا ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, اور جن لوگوں کو ذمہ داریاں نہیں ملی تھی وہ ناراض ہو گئے. اور اس کے بعد پھر تمام جو ٹاؤنز ہیں اس میں یہ میسج گیا کہ فوری طور پر کارکنان حیدرآباد پہنچے, جو ناراض رہنما ہیں انہوں نے یہ میسج چلایا, اور جو ناراض کارکنان ہیں وہ نہیں, یہ سرکولر فیک نہیں تھا. ہم نے ایکسکلوسیولی طور پر ڈاکٹر فاروق ستار سے انٹرویو کیا اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ سرکولر بالکل صحیح ہے اور یہ تمام اراکین کی مشاورت سے جاری ہوا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو کیونکہ ذمہ داریوں پر ان کو نہیں رکھا گیا اور ان کو یہ سرکولر منظور نہیں تھا تو ان کو تحفظات تھے. تو فاروق ستار نے یہی کہا کہ وہ تحفظات پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں, پارٹی کے باہر لے کر نہ جائیں. اور ہم نے یہ بھی خبر بریک کی تھی کہ اس سرکولر کے بعد مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے جو اہم ترین گروپ ہے ایم کیو ایم کا, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا, جس میں مشاورت ہوتی ہے, فیصلے ہوتے ہیں, وہ بھی وہ اس گروپ سے لیفٹ کر گئے تھے. تو اس کے بعد پھر یہاں حیدرآباد کارکنان پہنچتے ہیں, پھر وہ شور شرابہ کرتے ہیں, وہاں پہ نعرے بازی ہوتی ہے, گورنر سندھ کے خلاف بھی نعرے بازی ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ پارٹی کو گورنر ہاؤس سے نہیں چلنے دیا جائے گا, وہ حیدرآباد مرکز سے چلے گی. جس کے بعد پھر ہماری ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے بات ہوتی ہے, انہوں نے واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ پارٹی حیدرآباد سے ہی چل رہی ہے, لیکن جو پارٹی میں مسائل ہوتے ہیں وفاق کی سطح پر, صوبے کی سطح پر, تو اس سے گورنر سندھ سے مشاورت کی جاتی ہے اور یہ جمہوری عمل اور یہ عمل جاری رہے گا. کیا مصطفیٰ کمال صاحب کی قیادت میں یہ لوگ ہیں, کارکنان ہیں جو کہہ رہے ہیں جی گورنر ہاؤس سے نہیں چلے گی پارٹی, یہ ان کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں صدف, یہ تو اب مختلف جو لوگ ہیں, جو دیکھیں آپ نے خود بتایا کہ جو دھڑے تھے وہ آپس میں جو ہے مرج ہوئے, تو ظاہری بات ہے ہر کسی کے اپنے اپنے حمایتی ہیں, تو ایک دوسرے کے خلاف جب نعرے بازی ہو رہی ہے تو وہ ایک دوسرے گروپ بھی کر رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ پہلے خالد مقبول صدیقی کے خلاف نعرے بازی ہوئی, پھر رات میں جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی کے حمایتی جو ہے وہ حیدرآباد مرکز پہنچ کر انہوں نے جو ہے وہ دوسرے گروپ کے خلاف نعرے بازی کی اور کہا کہ خالد مقبول صدیقی ہماری ریڈ لائن ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تو اب جو ہے وہ گورنر سندھ کے حوالے سے تو خالد مقبول صدیقی نے یہ واضح کر دیا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے, وہ ایم کیو ایم کے گورنر ہیں اور وہی گورنر رہیں گے. اور کل رات ہماری وفاقی حکومت کے ذرائع سے بھی بات ہوئی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کا تنظیمی معاملہ ہے, گورنر سندھ وفاق کے نمائندے ہیں اور وہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے, اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ گورنر سندھ. ایک چیز بس میں جاننا چاہوں گا آخر میں کہ پہلے ایک آواز آیا کرتی تھی اور سارے جو ہے وہ اس پہ لبیک کہا کرتے تھے اور خاموشی چھا جایا کرتی تھی. ابھی شور بہت ہے لیکن کوئی ایک آواز ہے جس کی کوئی سن سکے, یا ہر کوئی اپنی اپنی ہانک رہا ہے؟ مسکرا رہے ہیں. اشفاق, آپ نے ماضی کی یاد تازہ کر دی, لیکن خیر چلیں, ابھی تو فی الحال ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہی جو ہیں وہ سربراہ ہیں. اور جب یہ مرجر ہوا تھا تو مصطفیٰ کمال صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا حیدرآباد میں کہ ہم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں کام کریں گے, اور فاروق ستار نے بھی اس بات کا عزم کا اظہار کیا تھا. فاروق ستار بھی اپنے انٹرویو میں یہ بول چکے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی کو ہٹانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, وہ اپنا کام جاری رکھیں گے اور خالد مقبول صدیقی ہی ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں, سربراہ بھی ہیں اور سنی جائے گی, لکیر بھی ہیں.
اچھا، اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شمولیت نہیں ہے؟ آئی تھنک پہلے سارا اختلاف ہی یہیں سے شروع ہوا تھا، واٹس ایپ گروپ چھوڑ دیا تھا مصطفیٰ کمال نے. اچھا، وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بھی واٹس ایپ گروپ پہ چل رہی ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے آج کل گروپس آر ویری امپورٹنٹ، خاص طور پر واٹس ایپ گروپ. لیکن اشفاق اب جو ہے وہ معاملات طے ہو گئے ہیں، نا اتفاقی ختم ہو گئی ہے، اور کل مصطفیٰ کمال بھی گزشتہ روز جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جمہوری عمل ہوتا ہے اور اس طرح کی نعرے بازی ہوتی ہے. جب مسائل حل نہیں ہوں گے، مشاورت نہیں ہوگی، تو پھر بات باہر نکلتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں. لیکن اب جو ہے وہ تمام مسائل حل ہو گئے ہیں اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اتحاد کب تک جاری رہتا ہے. آل رائٹ جی، رافع حسین بہت شکریہ.